السلام علیکم ناظرین، میں فاطمہ شیخ ادراک کے پلیٹ فارم سے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے، یعنی آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان، معذرت اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ دراصل آج کل اسلام اور جمہوریت ذرا کم دکھتی ہے تو پورا نام بولا نہیں جاتا نا ٹھیک سے۔ خیر، یہ ایک الگ مدعا ہے، کبھی ہوگی اس پہ بھی بات۔ 14 اگست 1947 پاکستان کی تاریخ کا سب سے عظیم ترین دن، جس دن پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ابھرا۔ اس وطن عزیز کی خاطر مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ مسلمانوں نے ہزاروں سال برِ صغیر پر حکومت کی، لیکن چند نااہل مسلمان حکمرانوں کی بدولت، یا یوں کہیے کہ چند نااہل مغل حکمرانوں کی بدولت مسلمانوں کو اپنا اقتدار کھونا پڑا۔ اس سب کا آغاز ہوتا ہے سن 1600 سے، جب انگریز تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور ملکہ الزبیتھ سے اجازت لے کر برِ صغیر میں تجارت شروع کر دی۔ کون جانتا تھا، کون جانتا تھا یہ تاجر بن کے آنے والے ایک دن تاجور بن جائیں گے۔ انگریزوں نے مغل بادشاہوں، جن میں شاہ جہاں، اورنگزیب، شاہ عالم، بنگال کے صوبیدار شائستہ خان اور فرخ سیاہ جیسے مغل بادشاہوں کا ذکر آتا ہے، کہ دریا دلی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جب مسلمانوں کو اپنا اقتدار انگریزوں کے ہاتھ جاتا نظر آیا تو انہوں نے چند جنگیں بھی لڑیں، جن میں 1757 کی جنگ پلاسی قابل ذکر ہے۔ اپنوں کی غداری کی بدولت مسلمانوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ 1764 میں بکسر کی لڑائی ہوئی، جس میں مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی اور میر قاسم کو شکست دے کر اس مکمل طور پر اودھ اور بنگال پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد میسور کی ریاست کے طاقتور حکمران حیدر علی اور پھر ان کے بیٹے سلطان فتح علی خان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند رکھا، لیکن انگریزوں نے 1799 میں میسور کی لڑائی میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ اس طرح انگریزوں کا اقتدار بتدریج پھیلنے لگا۔ تاجروں نے اب کھل کر حملہ آوروں کا روپ اختیار کر لیا۔ اپنا اقتدار قائم کرنے کی غرض سے سندھ پر حملہ آور ہوئے۔ سن 1843 میں میانی میں فیصلہ کن لڑائی ہوتی ہے اور انگریزوں کی فتح ہو جاتی ہے۔ کشمیر بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے، جسے وہ 75 لاکھ روپے کے عوض راجہ غلاب سنگھ کو بیچ دیتے ہیں۔ پانی سر سے اوپر جاتا جا رہا ہے، تو اس سلسلے کو روکنے کے لیے کمپنی کے چند مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر 1857 کی جنگ آزادی لڑتے ہیں۔ 8 مئی 1857 کو جنگ آزادی لڑی جاتی ہے، جس میں انگریزوں کو فتح ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس فوج بھی کمزور ہوتی ہے اور ہتھیار بھی بہت پرانے ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیتے ہیں اور خود بری الذمہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انگریز حکمران مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی جائیدادیں چھین لی جاتی ہیں، انہیں نوکریوں سے خارج کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے۔ 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور برِ صغیر کو مکمل طور پر تاج برطانیہ کے ماتحت دے دیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کو انگریزوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انگریزی علوم و فنون سے واقفیت شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مسلمان انگریزی سے دوری اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندو انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے مزید نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ انگریزوں کا
ظلم و ستم حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جس کا نقشہ سر سید احمد خان ان الفاظ میں کھینچتے ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا۔ مسلمانوں کو اس تاریکی کے عالم میں دیکھتے ہوئے ایک عظیم مسلمان رہنما سر سید احمد خان کی صورت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان ہندوؤں کی عیاری سے بخوبی واقف ہیں اور وہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور سر سید احمد خان ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کی حمایت کی، یا یوں کہہ لیجئے دو قومی نظریے کی بنیاد ہی سر سید احمد خان نے رکھی۔ اس کے بعد اور قائد اعظم نے بھی دو قومی نظریے کی حمایت کی۔ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت قرار پائی۔ قائد اعظم نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کانگریس سے کیا۔ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں انگریزوں سے آزادی چاہیے تو مسلمانوں اور ہندوؤں کو متحد ہو کر جنگ آزادی لڑنا ہوگی، لہٰذا قائد اعظم نے لکھنؤ میں کانگریسی رہنماؤں اور لیگی رہنماؤں کو بلوایا اور ان کے درمیان میثاق لکھنؤ قرار پایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سفیر امن کا خطاب ملا۔ پھر ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلائیں، جن میں تحریک خلافت قابل ذکر ہے۔ انہی تحریکوں کے چلتے مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے کئی جیل خانوں کو بھرا، مگر کسی تشدد کے واقعے سے ناراض ہو کر گاندھی جی نے تحریک کو ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کا ڈگمگاتا ہوا اقتدار ایک دفعہ پھر سے عروج پر چلا گیا، اور مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے اور وہ مسلمانوں کو محض اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ قائد اعظم چونکہ اس وقت دونوں سیاسی جماعتوں کے رکن تھے، یعنی کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سیاسی جماعتوں کے رکن تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ انہیں صرف اور صرف مسلم لیگ کا رکن بن کر مسلمانوں کی نمائندگی کرنی چاہیے، کیونکہ کانگریس مسلمانوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ مسلم لیگ میں قائد اعظم کا ساتھ دیا دیگر مسلمان رہنماؤں نے، جن میں علی برادران، سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان، علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر جیسے رہنما قابل ذکر ہیں۔ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا۔ اپنے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جنوری 1933 میں انگلستان میں قیام کے دوران چودھری رحمت علی نے ایک کتابچہ ناؤ اور نیور کے نام سے شائع کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ آئیے اب لاہور کی طرف چلتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی، جو کہ شیر بنگال A.K. فضل الحق نے پیش کی، جس میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمان اسے قرارداد لاہور کہہ رہے تھے، جبکہ ہندو پریس نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اسے قرارداد پاکستان شائع کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اس اصطلاح کو بھی اپنا لیا اور آج قرارداد پاکستان کے نام سے ہی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ برِ صغیر میں پہلے الیکشن 1937 میں لڑے گئے، جس میں کانگریس کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان حکمران پاکستان کا مطالبہ منوا رہے تھے۔ کانگریس نے برسر اقتدار آتے ہی مسلمانوں کے خلاف اپنا منافقانہ رد عمل ظاہر کر دیا۔ بندے ماترم جیسے ترانوں سے مسلمانوں کے جذبات کو پامال کیا گیا
ان کے جذبات کی توہین کی گئی۔ لیکن جلد ہی کانگریس کا اقتدار اس کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ختم ہو گیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن مسلمانوں کو یوم نجات منانے کا حکم دیا۔ دوسرے انتہائی اہم اور فیصلہ کن الیکشن 1945 اور 1946 میں لڑے گئے۔ یہ وہ انتخابات تھے جو پاکستان کے مطالبے کو منوا سکتے تھے۔ الیکشن کی کمپین اپنے عروج پر تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی اور بقا کا امتحان ہے۔ اگر مسلم لیگ کا امیدوار بجلی کے کھمبے کو بھی کھڑا کر دوں تو آپ اس کو ووٹ دیجیے۔ آپ کا ووٹ ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کسی فرد یا شخصیت کے لیے نہیں مانگ رہا۔ No, the people of America are deeply interested in India. I send you my cordial greetings on behalf of the Muslim India, and I feel we have your good wishes. As you know, of the many races, creeds and religions that inhabit vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 billions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan. قائد اعظم کے اس خطاب سے مسلمانوں میں جوش و جذبہ پھیلنے لگا اور وہ تن من دھن اپنے وطن عزیز پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمان حکمرانوں نے ملک گیر دورے کیے۔ ہندوؤں کی جانب سے نسلی فسادات اور مار کٹائی کے بازار سرگرم رہے۔ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن جب نتائج کا اعلان ہوا تو مسلم لیگ کو 90% سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ برطانوی حکومت نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مارچ 1947 میں وائسرائے ہند بنا کر بھیجا۔ برطانوی وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برِ صغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا۔ پھر تقسیم کے منصوبے شروع کیے گئے، لیکن یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور وہ علاقے جو مسلمانوں کی اکثریت کے تھے انہیں ہندوؤں کے حوالے کر دیا گیا، جن میں گورداسپور کا علاقہ بھی شامل ہے، جس کی بدولت بھارت نے کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا۔ حکومت برطانیہ 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کرتی ہے، جس میں برِ صغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کرنے کا منصوبہ ہوتا ہے، اور یہ قانون 3 جون 1947 کے منصوبے کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا گیا تھا۔ لہٰذا 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے، اور لاکھوں مسلمانوں کے کٹے پٹے قافلے بے سر و سامان پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہے، جس میں 50 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے ہجرت کی، اور یہ ہجرت بھی اتنی آسان نہ تھی۔ جس قدر دنگا و فساد اس ہجرت میں تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مسلمانوں کے خون سے لت پت لاشیں بھارت سے پاکستان لے جائے جا رہے تھے، بچوں کے سر دھڑ سے جدا کیے جا رہے تھے، عورتوں کی عصمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، اور چند خواتین کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے عزائم کو مضبوط رکھا، اور بالآخر اپنے وطن ہجرت کر گئے۔ قائد اعظم نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنا کردار بخوبی سر انجام دیا، اور وہیں پر لیاقت علی خان صاحب کا کردار پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے ناقابل فراموش ہے۔ بالآخر اس تمام جدوجہد کے بعد
اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت آج ہم اس آزاد وطن میں بیٹھے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ محبت بھری زندگی جی رہے ہیں۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پاکستان میں ایک نئے پاکستان کی شروعات کر رہی ہے۔ نئے پاکستان کے بات کرنے کی دیر تھی بس۔ خیر، یہ سب بھی بدل جائے گا، دنیا بدل گئی، یہ بھی بدل جائے گا۔ خیر، میرا سوال ہے اس نئے پاکستان کی اس لبرل عوام سے جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان تو محض ایک معاہدہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر یہ معاہدہ ہے تو پھر وہ قربانیاں کیا؟ وہ خون، وہ خرابہ، وہ کس لیے تھا؟ وہ ہمارے وطن کے جوان کٹی پٹی لاشوں میں ریلوے ٹریک پہ پڑے تھے، جن کو ہندوستان سے روانہ کیا جاتا تھا اور پاکستان پہنچنے سے پہلے ان کے بدن سے ان کی روح جدا ہو جاتی تھی۔ وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ کوئی جنگ نہیں تھی؟ کیا وہ کوئی قربانیاں نہیں تھی؟ آج ہم ایک آرام سے کہہ دیتے ہیں نہیں، پاکستان تو ایک معاہدہ تھا اور ہم نے کشمیر کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ قائد اعظم نے پاکستان ہمیں دیا، ہمیں اس کا محافظ بننا چاہیے۔ وہی تو کہہ کر گئے تھے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری آنے والی ویڈیو جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے قیام پاکستان کے بعد کے مناظر، اس میں بھی ہی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔